سخاوت ہماری عزتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ شفقت اور مہربانی سے منہ زور جذبات کو روکا جا سکتا ہے۔ پتہ کی زکوٰۃ معاف کر دینا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو دھوکہ دے تو خود کو تسلی دینا ہی تلافی ہے۔ مشورہ کرنا رہنمائی لینے کے برابر ہے۔ اگر لوگ اپنے دنیاوی معاملات کو درست کرنے کے لیے اپنی دینی ذمہ داری کو پس پشت ڈال دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مزید نقصان دہ حالات پیدا کر دیں گے۔ یاد رکھو کہ غربت ایک آفت ہے، لیکن غربت سے بری جسم کی بیماری ہے، جبکہ جسمانی بیماری سے برا ہماری روح کا بیمار ہونا ہے۔ یاد رکھو کہ دولت کی کثرت ہونا ایک نعمت ہے، لیکن جسم کا صحت مند ہونا دولت کی فراوانی سے بہتر ہے، جبکہ جسم کے صحت مند ہونے سے بھی بہتر ہماری روح کا تر و تازہ ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور ڈرو، بھلے یہ ڈر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے ایک پردہ ضرور برقرار رکھو، بھلے یہ پردہ باریک ہی کیوں نہ ہو۔ جو اپنے خیالات کو ہی ٹھیک سمجھے وہ خود کو خطرے میں ڈال لیتا ہے۔ مشکلات کے خلاف صبر سے جدوجہد کرے۔ وقت کے تغیرات میں بے صبری سے کام لینا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بلند امیدوں کو ترک کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ کسی شخص کی دو چیزوں پر اعتبار کرنا مناسب نہیں ہوتا، صحت اور دولت، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو صحت مند دکھائی دیں گے، لیکن جلد ہی وہ بیماری کا شکار ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ آپ کو امیری سے غربت کی جانب جاتے دکھائی دیں گے۔ اے ابن آدم، جو کچھ تم اپنی ضروریات سے زیادہ کماتے ہو وہ تمہارے پاس دوسروں کی امانت ہے۔ لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ ایسا رکھو کہ تمہاری موت پر وہ تمہارے لیے روئیں، اور اگر تم زندہ ہو تو تمہاری لمبی عمر کی دعائیں کریں۔ اپنے دوست سے محبت ضرور رکھو، لیکن ایک حد تک، کیونکہ ممکن ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن سے نفرت ضرور کرو، لیکن ایک حد تک، کیونکہ ممکن ہے کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔ جس کسی کو 4 چیزیں عنایت کی جائیں اس پر مزید 4 چیزیں منع نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، جو شخص بھی دعا مانگتا ہے اسے دعا کے جواب سے محروم نہیں رکھا جاتا۔ نمبر 2، جو شخص بھی توبہ کرے اسے توبہ کی قبولیت سے محروم نہیں رکھا جاتا۔ نمبر 3، جو شخص معافی کا طلبگار ہو اسے معافی سے محروم نہیں رکھا جاتا۔ نمبر 4، اور جسے ناشکری کی دولت سے نوازا جائے اس پر نعمتوں کے نچھاور کرنے میں کمی نہیں کی جاتی، اور جسے شکر گزاری کی دولت سے نوازا جائے اس پر نعمتوں کے نچھاور کرنے میں کمی نہیں کی جاتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پر اپنی نعمتوں کے لیے چن لیتے ہیں تاکہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ جب تک ایسے لوگ دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے رہیں تب تک یہ نعمتیں ان کے پاس رہتی ہیں، لیکن جب بھی یہ لوگ نعمتوں کے بانٹنے سے انکار کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نعمتیں ان سے چھین کر اور لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹے، مجھ سے 4 چیزیں سیکھ لو، اگر ان کو اپنا لو تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ نمبر 1، سب سے بڑی دولت ذہانت ہے۔ نمبر 2، سب سے بڑی مفلسی جہالت ہے۔ نمبر 3، بری سے بری چیز باطل ہے، اور سب سے بڑی کامیابی ایک مضبوط کردار کا حصول ہے۔ اور پھر مزید 4 چیزیں سیکھ لو، میرے بیٹے، تمہیں بے وقوف شخص سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو الٹا نقصان پہنچا دے گا۔ تمہیں کنجوس شخص کے ساتھ بھی تعلق نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی تو وہ راہ فرار اختیار کرے گا۔ تمہیں چاہیے کہ ایک گناہ گار سے بھی دوستی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں کسی بھی قیمت پر بیچ ڈالے گا، اور اسی طرح ایک جھوٹے شخص سے ہاتھ ملانے سے بھی گریز کرو، کیونکہ وہ ایک سراب کی مانند ہوتا ہے۔
جو تمہیں دور موجود چیزوں کو قریب اور پاس چیزوں کو دور کر کے دکھاتا ہے۔ صبر کی دو اقسام ہوتی ہیں، ان معاملات پر صبر کرنا جو آپ کو دکھ دے رہے ہوں، اور وہ صبر جو آپ اپنی خواہشات کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اس دنیا کے معاملات سے خود کو دور رکھو تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کی حقیقی برائیوں سے آگاہ کر سکیں، اور نظر انداز کرنے والے نہ بنو، کیونکہ کسی بھی صورت میں تمہیں نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ انسان کے کردار میں سب سے بڑا پہلو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جو شخص اپنی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھے، اس کی خواہشات اسے کم دکھائی دیتی ہیں۔ جو شخص معاملات میں دیر کرنے والے لوگوں کی پیروی کرے، وہ حق کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ جو شخص شغل خوری کی عادت اپنا لے، وہ اپنے دوستوں کو کھو دیتا ہے۔ صبر اور مستقل مزاجی آپس میں بھائی ہیں، اور یہ دونوں بلند حوصلے کی پیداوار ہیں۔ شغل خوری بے بس لوگوں کا ہتھیار ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اپنے معاملات کے بیچ سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے اور باقی لوگوں کے معاملات میں مناسبت والے حالات پیدا فرمائیں گے۔ اور اگر ایک شخص اپنے آخرت کے معاملات کی بہتری کے لیے کوشش کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کے معاملات کو اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ جو شخص اپنی اصلاح میں مشغول ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کی بیماری کے ایام میں اسے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو تمہارے گناہ مٹانے کا ایک ذریعہ بنائے، کیونکہ بیماری کا کوئی اجر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انہیں خشک پتوں کی مانند گرا دیتی ہے۔ اجر صرف ان معاملات کا ہوتا ہے جو ہمارے منہ سے کہے الفاظ اور جسم سے کیے گئے کاموں کے متعلق ہوں۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک نیتی اور روح کی پاکیزگی کی بلند بنیاد پر اپنے بندوں میں جس کو چاہے جنت میں داخل فرما دے۔ نہ اہلی تباہی کے برابر ہے۔ صبر کرنا بہادری ہے، اعتدال سے کام لینا دولت ہے، خود پر قابو رکھنا گناہوں کے خلاف ایک ڈھال ہے، اور بہترین ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا ہے۔ نہایت بے بس ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں کچھ دوست بھی نہیں بنا پایا، لیکن اس سے بھی زیادہ بے بس وہ انسان ہے جس نے کوئی دوست بنایا اور پھر اسے گنوا دیا۔ اپنے پاس موجود چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو معمولی نہ سمجھے اور ناشکری کا مظاہرہ مت کریں۔ جو لوگ پرعزم ہو، صبح کا سورج ان کے لیے نوید لے کر آتا ہے۔ علم قدرت کا ایک تحفہ ہے، اچھا اخلاق ایک نئے لباس کی مانند ہے، اور غور و فکر کرنا ایک صاف ستھرے آئینہ کی طرح ہے۔ اعتدال پسند ہونے کا بہترین عنصر یہ ہے کہ آپ اپنی اعتدال پسند طبیعت کو ظاہر نہ کریں۔ اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال مت کرو جس نے تمہیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور نہ ہی اپنے علم و ذہانت کا رعب اس کو دکھاؤ جس نے تمہیں سیدھے راستے پر چلایا۔ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تمہاری عقل تمہیں ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتا دے۔ انسان بھی کیا کمال تخلیق ہے، چربی آنکھوں کے راستے سے دیکھتا ہے، گوشت کے ایک ٹکڑے زبان سے بات کرتا ہے، ایک ہڈی کان سے سننے کا کام لیتا ہے، اور ایک سوراخ ناک سے سانس لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ان کا روزہ محض بھوک پیاس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی نماز محض کمزوری اور مشکل سے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والے ایک دانا شخص کا کھانا پینا اور سونا بھی ایسے لوگوں سے افضل ہے۔ اگر کسی شخص میں کوئی اچھی یا بری صفت موجود ہے تو ایسا اس کی قدرتی مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر مزاج کی وجہ سے کوئی ایک صفت پیدا ہوتی ہے تو اس کی باقی خصوصیات بھی پہلی صورت کی ہی مشابہ ہوں گی۔
کیونکہ مزاج کی ہدایات پر صفت پر برابر اثر انداز ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ اور خمس دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے مزاج میں کنجوسی نہیں ہے، اس لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ خیرات کے معاملات میں کنجوسی سے کام نہیں لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حجت بولے تو اسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ چغل خوری میں بھی ملوث ہوگا، کیونکہ یہ دونوں عادات ایک جیسی ہی ہیں۔ ظلم کا آغاز کرنے والا ظالم کل کو پچھتاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 چیزیں سکھاتا ہوں، اور اگر تم انہیں تلاش کرنے میں جلدی کرو گے تو اس جلد بازی کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، تم میں سے کوئی بھی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی اور سے کوئی امید نہ رکھے۔ نمبر 2، تم میں سے کوئی بھی سوائے اپنے گناہوں کے کسی اور چیز سے نہ ڈرے۔ اگر تم سے کسی ایسے معاملے کے متعلق کچھ دریافت کیا جائے جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہ ہو تو جواب نہ دینے میں کوئی شرم محسوس مت کرو۔ جس کے بارے میں علم نہ ہو اس موضوع پر سیکھنے میں کوئی آر محسوس نہ کرو۔ نمبر 5، اور تمہیں صبر و برداشت کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ برداشت ہمارے عقیدے کے لیے ویسے ہی ہے جیسے انسانی جسم کے لیے دماغ۔ جیسا کہ جسم میں دماغ کے بنا کچھ نہیں ہوتا، ویسے ہی صبر کے بغیر عقیدے میں کچھ نہیں ہوتا۔ جو حق کی سرعام مخالفت کرے تباہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص اچھے نتائج کا یقین رکھتا ہو وہ یقیناً فراخ دل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے سے 3 انداز میں کبھی نہ ختم ہونے والی نیکی کا وجود ہوتا ہے۔ اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھنا تاکہ اس کے اجر میں اضافہ ہوتا رہے، اس کا اظہار نہ کرنا تاکہ اس کی اچھائی پھیل جائے، اور اسے جلدی پورا کرنا تاکہ اس سے خوشگوار احساس مل سکے۔ جو شخص اپنے دل اور روح کو درست کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے دین کی برتری کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی دنیا کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ جس شخص کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دنیا کے معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ کنجوسی باعث شرم ہے، بزدلی ایک عیب ہے۔ غربت ایک قابل اور ذہین شخص کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے قابل نہیں چھوڑتی، اور یوں ہی ایک غریب شخص اپنے ہی شہر میں اجنبی ہو جایا کرتا ہے۔ عنقریب ایسا وقت آن پہنچے گا جب اہم عہدے صرف ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو دوسروں کی تذلیل کرنے میں ماہر ہوں، جب مکار لوگوں کو عقل مند گنا جائے گا اور حق پر ہونے والے لوگ کمزور شمار ہوں گے۔ لوگ خیرات کو بوجھ سمجھیں گے، رشتہ داری نبھانے کو بوجھ سمجھیں گے، اور عبادت کو دوسروں کے سامنے اپنی برتری ظاہر کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ ایسے وقت میں عورتوں کے مشوروں سے اختیارات کا استعمال کیا جائے گا۔ نوعمر لڑکے بلند عہدوں پر فائز ہوں گے اور انتظامی معاملات ہجڑوں کے سپرد ہوں گے۔